السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو کتاب التوحید میں باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ اس باب کو پڑھنا ہے۔ اس باب کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، باب اس کا بیان، ما جاء جو آیا ہے، فی الذبح لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں۔ باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، باب اس کا بیان، ما جاء فی الذبح لغیر اللہ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں آیا ہے۔ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کے اندر ہم ان دلائل کو پڑھیں گے جن دلائل میں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ ہم اس باب میں ان آیات کو اور ان احادیث کو پڑھیں گے جن آیات اور جن احادیث میں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، دیکھیں صاحب کتاب نے جو یہ باب باندھا ہے، اس کے ذریعے سے صاحب کتاب نے ان دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں وارد ہیں۔ صاحب کتاب نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ صاحب کتاب نے کیا باب باندھا ہے؟ صاحب کتاب نے باب یہ باندھا ہے کہ اس باب کے اندر ان دلائل کا ذکر ہوگا، یعنی ان دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے جن دلائل میں، جن آیات اور جن احادیث میں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ حالانکہ صاحب کتاب کو معلوم ہے کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو صاحب کتاب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ صاحب کتاب نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے، اس طرح سے باب کیوں نہیں باندھا؟ آگے دیکھیے، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، اس کا بیان جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں آیا ہے۔ دیکھیے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کی دو شکلیں بنیں گی۔ نمبر ایک، کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی تعظیم میں، تو ایسا آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا اور ایسا آدمی ملت سے خارج مانا جائے گا، دین سے خارج مانا جائے گا، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کہا؟ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کی دو شکلیں بنیں گی۔ پہلی شکل کیا؟ کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اس کے قریب ہو جائے، قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی تعظیم میں، تو ایسا آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا اور ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوگا بلکہ وہ دین سے خارج مانا جائے گا۔ یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل کیا بنے گی؟ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جانور ذبح کرے۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہو؟ خوشی میں ذبح کرے یا اس کی مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کرے۔ مثال کے طور پہ کسی کے یہاں کوئی مہمان آ گیا، اب وہ آدمی اس کی مہمان نوازی کے لیے، اس کے آنے کی خوشی میں اس کے لیے جانور ذبح کرے، تو یہ جو دوسری شکل ہے یہ کیا ہے؟ جائز ہے، مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی شکل کیا؟
غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، مقصد کیا ہو؟ تاکہ وہ اس کے قریب ہو جائے، اس کی عظمت کے لیے، اس کو بڑا سمجھتے ہوئے، تو شرک اکبر اور وہ آدمی دین سے خارج مانا جائے گا۔ دوسری شکل کیا ہے؟ مہمان نوازی کے لیے، اس کے آنے کی خوشی میں کوئی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، یہ مباح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صاحب کتاب نے جو باب باندھا، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، اس باب سے انہوں نے پہلی قسم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس باب سے مراد کون ہے؟ دونوں قسمیں نہیں ہیں، بلکہ پہلی قسم ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آگے دیکھیے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، یہاں غیر اللہ سے کون مراد ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی جانور ذبح کیا جائے، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی جانور ذبح کیا جائے ان میں سے ہر ایک اس میں شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آگے دیکھیے، آیت دیکھ لیجئے، وقول اللہ تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب ہے، لا شریک لہ اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میرا زندہ رہنا، میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو دونوں جہان کا رب ہے، لا شریک لہ اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیے اس آیت میں کچھ مشکل کلمات ہیں۔ الصلاۃ، الصلاۃ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ الدعاء، دعا کرنا، مانگنا۔ تو صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا۔ اصطلاح میں صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں صلاۃ کہتے ہیں معلوم اقوال اور افعال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا، ان اقوال اور ان افعال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا جو کیا ہے؟ معلوم ہیں، جو مشہور ہیں، اور جس کی ابتدا تکبیر یعنی اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور اختتام تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کرنا۔ شریعت میں نماز کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ ان اقوال اور افعال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا جو کیا ہے؟ معلوم ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا ہے، اور جس کی ابتدا تکبیر یعنی اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے، نسک۔ نسک کا لغوی معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ اور شریعت میں نسک کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں نسک بولتے ہیں جانور ذبح کرنے کو۔ شریعت میں نسک کسے بولیں گے؟ جانور ذبح کرنے کو کیا بولیں گے؟ نسک۔ دیکھیے اس آیت میں جو نسک آیا ہے، مجاہد رحمہ اللہ اس نسک کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اس قربانی سے مراد وہ قربانی ہے جو حج اور عمرے کے وقت کی جاتی ہے۔ امام ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو نسک آیا ہے وہ عام ہے، اس سے ہر جانور مراد ہے، چاہے وہ کسی بھی وقت ذبح کیا جائے اور کہیں بھی ذبح کیا جائے۔ تو نسک سے مراد تمام جانور ہیں، چاہے وہ عقیقے کے وقت قربان کیے جائیں یا قربانی کے دن قربان کیے جائیں یا حج اور عمرے کے وقت قربان کیے جائیں۔
تو یہ نسک کیا ہے؟ عام ہے، امام ثوری رحمہ اللہ نے کہا ہے اور یہی راجح بھی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ غیر اللہ کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ میں جو نماز ادا کرتا ہوں یہ میری نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح سے میں جو جانور قربان کرتا ہوں وہ سارے جانور میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرتا ہوں، کیونکہ نماز پڑھنا اور قربانی کرنا یہ دونوں کیا ہے؟ عبادت ہیں، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی درست ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ شرک فی العبادہ کہلائے گا، اور ایسا آدمی مشرک کہلائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی قربانی پیش کرتے ہیں، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ قربانی کرنا اور نماز وغیرہ پڑھنا، عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیا کہلائے گا؟ شرک فی العبادہ کہلائے گا۔ اور جو آدمی ایسا کرے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی پیش کرے گا، ایسا آدمی کیا کہلائے گا؟ مشرک کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا، میرا زندہ رہنا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ کروں گا اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے۔ وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، یعنی میری موت جس حالت میں بھی آئے گی اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کا اس باب سے تعلق کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے کی جائے، اور غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، ایسا آدمی شرک کا مرتکب ہوگا اور ایسا آدمی مشرک کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اگلی آیت دیکھ لیجئے۔ وَقَوْلُهُ، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَنَحَرْ، اور تو اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ نبی محترم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی جانور قربان کیجیے۔ تو اس آیت سے بھی غیر اللہ کے لیے جانور قربان کرنے کی نفی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، حدیث ہے، حدیث دیکھ لیجیے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض، رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، من، اس آدمی پر، ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، لعن اللہ من لعن والدیہ،
اللہ کی لعنت نازل ہو اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، محدث کا معنی بدعتی بھی ہوگا اور مجرم بھی ہوگا۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت نازل ہو اس آدمی پر، من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو پناہ دے، یا لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کسی مجرم کو پناہ دے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو زمین کے نشانات کو مٹائے، جو زمین کے علامات کو مٹائے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو، کسی مجرم کو پناہ دے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو زمین کے نشانات کو مٹائے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھ لیجیے حدیث کا مطلب کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت نازل ہو ایسے آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ دیکھ لیے جب لعنت کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت ایسے آدمی پر نازل نہ ہو۔ لعن من اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ جیسے بولا جاتا ہے لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت بھیجا، یعنی اللہ رب العالمین نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت نازل ہو، یعنی ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت ایسے آدمی پر نازل نہ ہو جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ آگے دیکھیے لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت نازل ہو ایسے آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اپنے والدین پر لعنت کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لعن من الانسان کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا، بد دعا کرنا۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت نازل ہو ایسے آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اپنے والدین پر لعنت کرے مطلب کیا ہے؟ اپنے والدین کو گالی دے، برا بھلا کہے، اپنے والدین کے لیے بد دعا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت ایسے آدمی پر نازل نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت نازل ہو ایسے آدمی پر جو کسی بدعتی کو، کسی مجرم کو پناہ دے۔ دیکھیے محدث کا معنی 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے مجرم اور دوسرا معنی ہوتا ہے بدعتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اس ٹکڑے میں بیان فرمایا ہے کہ جس آدمی نے کسی بدعتی کو پناہ دی یا کسی مجرم کو پناہ دی، ایسے آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھ لیجئے لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت نازل ہو ایسے آدمی پر جو زمین کے نشانات کو مٹائے۔ زمین کے نشانات کو مٹائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے سامنے نشان لگا دیتا ہے کہ یہاں تک اس کی زمین ہے، اسی طرح سے اپنے کھیت کے سامنے نشان لگا دیتا ہے، اپنے کھیت کے پاس نشان لگا دیتا ہے کہ یہاں تک اس کی زمین ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس نشان کو مٹا کر کے اس کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں میڑ باندھنا،
اگر کوئی آدمی اس مینڈ کو کاٹ کر کے اس کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی پر رحمت کو حاصل نہیں فرماتا ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا اس باب سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو آدمی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، یعنی اس حدیث میں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔